بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بچوں پترو، ایک ہیں 6 اقسام، وہ ہوتے ہیں اسم فعل حرف، اور ایک ہے 6 اقسام، وہ ہوتے ہیں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اچھا جی، ایک ہیں 7 اقسام، صحیح، محموز، مضاعف، 3 ہو گئے، مثال، اجوف، ناقص، 3 ہو گئے، تے لفیف۔ انہوں نے پھر بچوں کھولے محموز کی 3 قسمیں بنائی ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ مضاف کی 2 قسمیں بنی ہیں، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی۔ مثال، اجوف، ناقص، تینوں کی 2 قسمیں بنی ہیں، مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، تے ایشا بس۔ تے لفیف کی 2 قسمیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ تعریفیں سب کی آپ نے پڑھی ہیں۔ میزان بھی آپ جانتے ہیں 3 ہے، فا ثلاثی کا میزان اور ہے، رباعی کا اور ہے، خماسی کا اور ہے۔ 1 لام، 2 لام، 3 لام کا فرق ہے۔ اور حرف اصلی اور زائدہ کو بھی آپ جانتے ہیں کہ جو حرف میزان کے حرفوں کے برابر آتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں، جو حرف موزون کے میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہیں آتے وہ زائدہ ہوتے ہیں۔ یہ قانون پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے بیٹا جی اسم کی 2 قسمیں پڑھی ہیں، اسم جامد اور مصدر۔ اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جس سے کوئی شے مشتق نہیں ہوتی، مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے کچھ چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے ثلاثی مجرد کی مصدروں کے وزن چند یاد کیے ہیں۔ ثلاثی مجرد کی مصدریں کس وزن پر آتی ہیں؟ بہت سارے وزن ہیں۔ ثلاثی مزید فی کی مصدریں، رباعی مجرد کی مصدریں، رباعی مزید فی کی مصدروں کے وزن خاص خاص ہیں، وہ آگے آ جائیں گے، وہ پکانے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بیٹا جی مسئلہ جو کل آپ نے شروع کیا ہے دھیان دیں، وہ یہ ہے کہ مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، مصدر سے جن میں سے 6 فعل ہیں اور 6 اسم ہیں، 6 فعل ہیں اور 6 اسم ہیں۔ فعل یہ ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل جاحد، فعل نفی، فعل امر، فعل نہی۔ اور جو 6 اسم مشتق ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اور اسم آلہ اور اسم تفضیل۔ پھر اس کے بعد ان 6 کے معنی بیان کیے ہیں کہ ماضی زمانہ گزشتہ کو کہتے ہیں، اور مضارع زمانہ آئندہ یا زمانہ موجودہ کو کہتے ہیں۔ اسم فاعل کام کرنے والے کا نام ہے، اسم مفعول جس پر کام کیا گیا ہے اس کا نام ہوتا ہے۔ جاحد ماضی کے انکار کو کہتے ہیں، یعنی ماضی مثبت ماضی منفی لفظ پڑھے نے کہ نہیں، ایو جڑی ماضی منفی ہوندی ہے نا عربی جو انہوں جاحد آندے نے جی، اگوں وضاحت آ جائے گی ساری جی۔ نفی مضارع کے استقبال کے انکار کو کہتے ہیں، مضارع مثبت تے مضارع منفی جڑا ہے نا ایو نفی ہوندی ہے جی۔ امر کسی کام کا حکم دینا، نہی کسی کام سے منع کرنا، اسم زمان وقت کام کرنے کے وقت کو اسم زمان کہتے ہیں، جس جگہ میں کام کریں اس کو اسم مکان کہتے ہیں، یعنی جب کام کرنے کی جگہ کا نام ہوتا ہے اسم مکان۔ جس شے کی مدد کے ساتھ کام کریں اس کو اسم آلہ کہتے ہیں۔ اور اصل میں اسم تفضیل کے تعریف ذرا لمبی ہے، یہاں صرف اتنا ہی آپ کو سمجھایا تھا کہ اسم تفضیل بہتر کا نام ہے، بہتر کا نام ہے۔ اچھا جی آگے ایک گل سمجھ آئیے، بڑے ہوں تو بولو چاہے۔
پھر ان صرفیوں نے بطور فائدہ ان 12 چیزوں سے ایک ایک دو سیگے لے کر ایک گردان بنائی ہے طالب علموں کی سہولت کے لیے کہ پہلے وہ گردان یاد کریں پھر بڑی گردانیں یاد کریں. چلو تو وہ 12 چیزوں سے جو سیگے جمع کیے ہیں وہ آگے گردان جو آپ نے سنائی ہے اور انشاءاللہ آج سنانی ہے. تو عربی میں گردان کو کہتے ہیں صرف، اور چونکہ یہ تھوڑے سیگے ہیں اس لیے چھوٹی عربی نام بن گیا صرف صغیر. جہاں پورے سیگے آگے آئیں گے اس کا نام ہوگا بڑی گردان، عربی اس کا معنی بنے گا صرف کبیر. اچھا جی، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ آپ نے بیٹا جی یہ سمجھا ہے کہ فعل چونکہ 4 قسم ہے نا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی. ذرا دھیان دیو نا مہربانی تہاڈی یار. رباعی مجرد، رباعی مزید. تو اس لیے ثلاثی مجرد کے بھی اپنے وزن ہیں، ثلاثی مزید کے بھی اپنے وزن ہیں، رباعی مجرد کے اپنے وزن ہیں، رباعی مزید کے اپنے وزن ہیں. تو مصدر سے جتنی چیزیں بنتی ہیں اس پورے کا نام ہوتا ہے باب. کیا نام ہوتا ہے؟ باب. تو جو بابوں کے نام ہیں نا وہ آگے جا کر مصدروں کے نام پر ہوں گے. ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید میں پورے ٹبر کا نام مصدر کا نام ہوگا، وہ آگے آئے گا. یہ جو ثلاثی مجرد ہے یہاں چونکہ مصدروں کے وزن خاص نہیں، پیچھے آپ نے پڑھے ہیں کتنے ہیں، اس لیے یہاں باب کا نام ہوتا ہے ماضی مضارع کے وزن پر. کس پر؟ ماضی اور مضارع کے وزن پر باب کا نام ہوتا ہے جی. اس لیے کل آپ کو لکھوائے تھے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے باب جن وزنوں پر آتے ہیں وہ 6 وزن ہیں. یعنی ثلاثی مجرد کے باب جن وزنوں پر آتے ہیں وہ 6 ہیں. ثلاثی مجرد کے باب جن کل دندسیز نے گل کے ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. ہن نال یہ نہیں لاؤ کہ ثلاثی مجرد کے باب جن وزنوں پر آتے ہیں وہ کل 6 ہیں. بھائی ثلاثی مجرد کے باب بعض جو آتے ہیں وہ فعالا یفعلو کے وزن پر آتے ہیں. تو جتنے ثلاثی مجرد کے باب فعالا یفعلو کے وزن پر آئیں گے یہ ایک باب بن گیا. بعض باب ہیں جو فعالا یفعلو کے وزن پر آتے ہیں، یہ دوسرا باب بن گیا جی. بعض باب ہیں جو فعالا یفعلو کے وزن پر آتے ہیں، یہ تیسرا باب بن گیا. یہ فعالا ختم ہو گیا. تو فعالا کے آگے تینوں مضارع استعمال ہوئے، فعالا یفعلو، فعالا یفعلو، فعالا یفعلو. آگے مثالیں لکھوائی ہیں، ضربا یضربو، نصرا ینصرو، منع یمنع. اور بعض باب آتے ہیں فاعلا یفعلو کے وزن پر، تو یہ چوتھا باب بن گیا. اس کی مثال ایک لکھوائی، بڑی مثالیں بمب نکلی پہ. ہوں وہ تمہیں کم دینی ہے صفات المصادر. ان جسے کڈو گے نا کہ حاسبہ یحسبو کے وزن پر کتنے ہیں تو مصدراں دی پوری لائن لکھی ہوئے گی جڑے زبانی پکاندے رہے ہو جی. وہ راز ہن کھلنا ہے جی کہ کنے باب نکلنے نے وچوں. ایک مصدر کو 12 شیاں کڈنیاں نے. اگاں جڑا لکھیا سی او ماضی مضارع اسم فاعل مفعول، تو میں کہا سی ہن نہیں چھیڑنا، اینو ویکھنا بھی نہیں. ایک وقت آئے گا پھر تسی اینو ویکھنا ہے جی. وہ ہن انہاں نوں ویکھنا ہے جی. تو حاسبہ یحسبو. اسی طرح بعض باب آتے ہیں فاعلا یفعلو کے وزن پر، تو یہ 5واں باب ہو گیا. اب ماضی ہونا فاعلا، اس کے آگے جو مضارع آتے ہیں وہ 2 ہیں، یفعلو اور کیا مطلب ہے 2 وزنوں پر آتے ہیں، تیسرا نہیں آتا. فاعلا یفعلو کا وزن کوئی نہیں استعمال. 5 ہو گئے. تو بعض باب آتے ہیں ماضی فاعلا
ورنہ پیش مضارع پر بھی پیش یفعلو یہ صرف ایک ہی استعمال ہے، فاعولا یفعلو، اس کی مثال آپ نے لکھی تھی کاروما یکرومو، اور دونوں نے کاروما یکرومو بھی ٹھیک ہے، شاروفا یشروفو بھی ٹھیک ہے، یعنی مثال۔ آگے جا کر یہ جو 6 مثالیں آپ نے لکھی ہیں نا، ان کے نام چلتے ہیں کہ جو بھی باب ہوگا نا ثلاثی مجرد کا فاعل یفعلو کے وزن پر، اس کا نام یہ ہوتا ہے کہ یہ ضاربہ کے وزن پر ہے۔ جو ہوگا نا فاعل یفعلو کے وزن پر، اس کا نام یہ ہوتا ہے کہ یہ ناصرہ کے وزن پر۔ جو ہوگا فاعل یفعلو کے وزن پر، اس کا نام ہے کہ یہ مانا کے وزن پر ہے۔ جو ہوگا فاعل یفعلو کے وزن پر، اس کا نام ہے کہ یہ حاسبہ کے وزن پر ہے۔ جو ہوگا فاعل یفعلو کے وزن پر، اس کا نام ہے کہ یہ عالمہ کے وزن پر ہے۔ جو ہوگا فاعل یفعلو کے وزن پر، اس کو 2 ناموں سے کبھی شاروفہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کاروما کہہ دیتے ہیں، عموماً کہ یہ شاروفہ کے وزن پر ہے، یہ شاروفہ کے وزن پر ہے۔ یہ جگہ نا یعنی جڑے اس وزن تے آن گے وہ نسبت فاعل یفعلو دی بجائے انہاں مشہور مثالاں والوں دا نسبت کرتے ہیں۔ گل سمجھیے، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ ثلاثی مطلب یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے باب 6 وزنوں پر آتے ہیں۔ کیا کہ پہلو گلا کو نا کہ ثلاثی مجرد کے یعنی ثلاثی مجرد کے باب 6 وزنوں پر آتے ہیں، یعنی کہ وہ 6 وزن کون سے ہیں؟ پہلے فاعل یفعلو کے جو میں لکھوایا نکل 3 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، انہاں وزناں تے۔ لیکن نا کنہ دا چل رہا ہے؟ ضاربہ ناصارہ دا، مانا آدھا، حاسبہ دا، عالمہ دا تے شاروفہ دا۔ نا انہاں دا چل رہا ہے، کنہ دا؟ ضاربہ، سمجھ آتی بھی نا انہاں دا چل رہا ہے تے وزن اے ہوندے نے بھئی یہ ضاربہ کے وزن پر ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ فاعل یفعلو کے وزن پر ہے۔ یہ ناصرہ کے وزن پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فاعل یفعلو کے وزن پر ہے۔ یہ مانا کے وزن پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کے وزن پر ہے۔ یہ حاسبہ کے وزن پر ہے نا، کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ فاعل یفعلو کے وزن پر ہے، یہ عالمہ کے وزن پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ شاروفہ کے وزن پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فاعل یفعلو کے وزن پر ہے۔ نام ان کے چلتے ہیں تو صرف ماضی بولی جاتی، کیڑی؟ ضاربہ، ناصارہ تے مانا تے حاسبہ تے عالمہ تے شاروفہ، صرف لفظ ماضی بول کے تے مراد انہاں کولوں وزن ہوندا ہے۔ کیڑا؟ فاعل یفعلو، فاعل یفعلو، فاعل یفعلو تے فاعل یفعلو، فاعل یفعلو تے فاعل یفعلو۔ تو ثلاثی مجرد کے ہر مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، 12 چیزوں کے مجموعے کو باب کہتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، یعنی 6 وزنوں پر آتے ہیں، یعنی 6 وزنوں پر آتے ہیں۔ جیڑی کل گل دسی پھر دھیان نال سنو کہ کسے یہ جو 4 قسم ہیں فعل، کیڑے؟ کسی بھی فعل کے بارے میں، یعنی یہ جو مصدر سے 12 چیزیں بنتی ہیں، پھر ان کے آگے کئی سیغے ہوتے ہیں، ان 12 چیزوں کو 6 اقسام سے کیا کہنا ہے، 7 اقسام سے کیا کہنا ہے؟ ایک کنوں ویکھنا ہے؟ ماضی کے پہلے سیغے کو، ماضی کے یہ جو فعل کی 4 قسمیں ہیں نا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، اور مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔
ان 12 چیزوں کو 6 اقسام سے کیا کہنا ہے، 7 اقسام سے کیا کہنا ہے؟ اس کو پرکھنے کے لیے کس کو دیکھنا پڑتا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ اگر ثلاثی مجرد ہے تو یہ سارے 12 چیزیں کیا ہیں؟ ماضی کا پہلا صیغہ ثلاثی مزید ہے تو یہ 12 چیزیں جو بنیں گی کیا ہوں گی؟ اور پہلا صیغہ رباعی مجرد ہے تو یہ 12 چیزیں، اگر ماضی کا پہلا صیغہ رباعی مزید ہے تو یہ 12 چیزیں، مہربانی نو دماغ جگہ دیو۔ اسی طرح ماضی کا پہلا صیغہ 7 اقسام میں سے صحیح ہے تو یہ 12 چیزیں ساری، پاویں اگے پیچھے جننے پشل پہ نہ لگن کوئی پرواہ نہیں، ماضی کا صیغہ اگر صحیح ہے تو، اور ماضی کا صیغہ اگر صحیح نہیں باقی ہے، محموز ہے، مضاف ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، تو 12 چیزیں بھی گل سمجھی ہے۔ ایک مسئلہ یہ جڑا کل دا پڑھیا ہے جی، اب اس کے بعد اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ صرف صغیر، یہاں فعل لکھا ہوا ہے، فعل اس لیے نہیں بیٹا جی پڑھا جاتا کہ جو آگے گردان ہے اس میں کچھ فعل ہیں کچھ اسم ہے، اس لیے خاص نام نہیں کیا جاتا بفعل یا اسم، آگے چونکہ ایک ایک آئے گا پھر تفصیل آئے گی۔ صرف صغیر ثلاثی مجرد، صرف، اب یہ جو آپ نے پہلا باب پڑھنا ہے، مصدر ہے الضرب، اس سے 12 چیزیں بنی ہیں، ان میں سے ایک ماضی ہے، ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ اب آپ اس کو دیکھیں 6 اقسام سے کیا ہے، لہذا اب آخر تک باپے ہو یہ جو باب سنانا ہے نا سارا یہ کیا ہوگا؟ اور زارا باب اقسام سے کیا ہے؟ لہذا اب آگے جتنے بھی لمبے لفظ ہو جائیں گے وہ سارے کیا ہوں گے؟ صحیح ہوں گے۔ یہ بات سمجھیے، تو نام کیا ہے اس کا؟ صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح۔ باب کون سا ہے؟ مطلب اس کا وزن کیا ہے؟ ماضی کا وزن ہے فاعلات، مضارع کا وزن کیا ہے؟ ماضی کا وزن کیا ہے؟ مضارع کا۔ ہوں جی گل ہوں نوی کرنی ہو، سنو ادھر دیکھو اس گردان نو، اس دا ہوں وزن ساری گردان دا کڈیے، دھیان کرو، اس میں حرف اصلی کون سے ہیں؟ اب حرف اصلی کون سے ہیں؟ تیرے پیر نو منہ چاہیے، دماغ میں کون ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ بلا دواد را با، اب اس پورے باب میں دواد را با کو آپ نے فا این لام کے مقابلے میں لانا ہے، باقی جڑی وچ یا اگے پیچھے کوئی شے لگی ہے اوہ شے فا این لام دے نال لا دینی ہے، پوری کان چ پئی گل یہ کیتی بھی حلوہ دو ہاتھاں نال کھائی دا ہے، چونکہ اس کے حرف اصلی کون سے ہیں؟ بود را با، یہ جتنا باب آپ نے سنانا ہے وزن ابھی آپ نکالنے ہیں صرف صغیر کے وزن، تو فا این لام کے مقابلے میں دواد را با، دواد را با کے مقابلے میں فا این لام، باقی جو حرف، اب یہ زارا با پورا باب کیا بنے گا؟ موزون، کیا بنے گا؟ جڑا پیچھے پکایا ہے، تے فا این لام کی بنے گا؟ وزن، میزان، موزون بے، تے قانون دسیا سی کہ جڑے حرف اصلی نے او تا مقابلے وچ اوندے نے، جڑے باقی ہون اوہی حرف موزون دا چک کے میزان وچ لے جانا ہے، گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اوتھے اتویں نمبر تے اوہ حرف چک کے موزون دا میزان وچ لے جانا ہے۔ ہن ان دے حرف اصلی کیڑے نے؟ ہن فا این لام دے مقابلے وچ کیڑے ہون گے؟ باقی جیڑا جیڑا حرف نال حرف جو شے آ رہی ہے او اوتھے اوویں اودے لے جانی ہے، اوویں۔ ہن ایک میرے کول سنو دھیان نال تے پھر تسی آکھنا ہے زارا با بر وزن فعالا یضربو، دواد را بے دفاع این لام دے مقابلے وچ تے شروع وچ یا ایو یا چک کے اودے لے جانی ہے، یضربو بر وزن یفعلو، ضربن بر وزن فعلن، افا ہوا تے نال ویسے بنا، ضاربن چونکہ دواد را بے تے اصلی نے تے دواد تو بعد الف جڑا ہے اے چک کے اودے لے جانا ہے،
ضاربن بر وزن فاعل، ضاربن بر وزن فاعل، ضرب بر وزن فعل، یضرب بر وزن یفعل، ضربا بر وزن فعلا. فضاکا نو چھڈو، سنان لگے سنانا ہے، وزن جنہ کٹنا ہے. مضروبن دعاد را بیت اصلی شروع وچ میم رے تو بعد واو ہے، اوتھے بھی ایو لے جانیاں نے. مضروبن بر وزن مفعول، لم یضرب لم یفعل، لم یضرب لم یفعل، لا یضرب لا، چپ سنو گے نا دھیان نال، دماغ وچ بڑے. لا یضرب لا یفعل، لا یضرب لا یفعل، لن یضرب بر وزن لن یفعل، لن یضرب بر وزن لن یفعل. اضرب ضاد را با اصلی ہیں تو وہاں شروع میں حمزہ لے جائیں گے. اضرب بر وزن افعل، لتضرب بر وزن لتفعل، لیضرب بر وزن لیفعل، لیضرب بر وزن لیفعل. لا تضرب بر وزن لا تفعل، لا تضرب بر وزن لا تفعل، لا یضرب بر وزن لا یفعل، لا یضرب بر وزن لا یفعل. مضربن چونکہ میم آ گئی، یہ میم ادھر چلی جائے گی. بر وزن مفعلن، مضربان بر وزن مفعلان. مضارب ایک میم ہے تو ایک دعا تو بعد الف ہے، بر وزن مفاعلو. مضریبن ایک میم تے ایک یا، بر وزن مفعل، مضربن مفعل. اے دعاد را بعد مقابلے وچ فعل لام لیونی ہے. مضربن بر وزن مفعل، مضربان بر وزن مفعلان. مضارب بر وزن مفاعل، مضربن بر وزن مفعل. مضرباتن اوتھے بھی تے آخر تے لے جاؤ، شروع وچ میم، بر وزن مفعالاتن. مضرباتان بر وزن مفعالاتان. مضارب بر وزن مفاعل، مضرباتن بر وزن مفعلاتن. مضرابن وچ الف بھی آ گیا، بر وزن مفعال. مضرابان بر وزن مفعالان. مضاریب وچ یہ بھی آ گئی ہے، بر وزن مفاعیلو. تے مضربن بر وزن مفعل، مضریباتن بر وزن مفعیلاتن. اضرابو شروع میں حمزہ آ گئے، دعاد را با اصلی ہیں. اضرابو بر وزن افعالو، اضربان بر وزن افعالان. اور اضربونا بر وزن افعالونا. ازاربو بر وزن افاعلو. ازیربن بر وزن افعل. ضربا بر وزن فولا. ضربا یانے بر وزن فولا یانے. تے ضربا یاتن بر وزن فولا یاتن. زورابن بر وزن فوعال. زریبا بر وزن فعیلا. ما ازربہ ما افعلہ و ازرب بہ و افعل بہ و ضربا و فعلا یا ضربت یا فعلت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.
پھر سنو دھیان نال، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے جو باب ہیں وہ 6 وزنوں پر آتے ہیں، وہ 6 وزنوں پر آتے ہیں، انہاں تو باہر کوئی نہیں۔ 1-2 سوال جواب ہیں وہ اگلی کتاب وچ آ جان گے جی۔ 6 وزناں تو باہر کوئی بھی ثلاثی مجرد دا فعل ہوئے تے او انہاں 6 وزناں وچوں ایک وزن تے ہوئے گا، یا فعل یفعلو، یا فعل یفعلو، یا فعل یفعلو، یا فاعل یفعلو، فاعل یفعلو، یا فاعل یفعلو، انہاں تو باہر نہیں ہوئے گا جی۔ گل سمجھتے پے ہو؟ ہوں تھوڑے ذہن جاوے گی بھی یہ جڑے نال یضرب وچ یہ لگی پئی ہے، اے فا عین لام دے مقابلے وچ نہیں، اینو زیادہ کیوں نہیں آندے، اینو حرف زیادہ کیوں نہیں آندے پے؟ سمجھ آندی پئی ہے؟ او اے نہیں، اے جڑی ماضی ہے نا، اصل ماضی اینو ویکھنا ہے۔ اس ماضی وچ حرف زیادہ کوئی نہیں تے پورے باب وچ زیادہ کوئی نہیں، ماضی وچ زیادہ ہے تے پورے باب وچ بھی زیادہ ہے۔ یہ جڑے ماضی تو اگے نال شیاں لگیاں نے وہ حرف زیادہ نہیں، وہ نشانیاں نے کلمیاں دیاں، کی نے؟ وہ سیگیاں دیاں نشانیاں نے جنہاں دی وجہ تو سیگے بدلے، معنی بدلے۔ سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ ہن یضربو تے جڑی یہ وے یہ نشانی ہے مضارع دی، جن دی وجہ تو اسی ماضی تے مضارع دے معنی نو بدلانا ہے جی۔ یہ ہن جڑا زار بن وچ الف ہے یہ زیادہ نہیں ہے گا، یہ نشانی ہے اس میں فاعل بنانے دی جی، یہ نشانیاں نے جی۔ 6 وزنوں پر آتے ہیں تے یہ بھائی ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اس باب کی ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک ہفت اقسام میں سے یہ پورا باب کیا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا پورا باب وہی ہوگا۔ ضربہ چونکہ 6 اقسام سے ثلاثی مجرد ہے لہذا یہ سارا باب، ضربہ 7 اقسام سے صحیح ہے لہذا یہ سارا باب صحیح ہے۔ کوئی گل سمجھی کہ نہیں؟ ہن مہربانی کر کے ساریاں گلاں جڑی دسیاں نے نا یہ پچھلیاں نے دہرا کے نا یہ صرف صغیر پکاؤ تے مہربانی کر کے 3 بجے الف تو یا تک جی میں بیٹھے ہونے جی کر کے بالترتیب انہیں میں سنانی شروع کر دیو جی۔ سنیا جی اکو ساج سنانی ہے تے غلطی نہ آوے، مہربانی تے اگلا پھر سبق پڑھیے جی۔ کوئی پلے پئی کہ کوئی نہیں، اے شاباش۔